بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے تو یہ فرماتے رہے، خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خوف ہے، مجھے جان کا خوف ہے، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو، یعنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں۔ تو اس کا مراد یہ نہیں تھی کہ جان کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے ہوئے تھا، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ ہے آپ نے ایک ایسی حقیقت کا آج مشاہدہ کیا ہے، اس سے قبل اس سے واقف نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا تھا ایسا کچھ پیش آئے گا۔ تو اس ایک دم جو ہے جبرائیل علیہ السلام آ کر 3 مرتبہ سینہ دبائے اور چھوڑ دیے، اس کے بعد وحی کو سنایا تھا، تو اسے کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ڈر گئے تھے، کیونکہ ایک تو انسان ہے ہمارا نبی، دوسرے کیا ہے فرشتے آئے، وہ فرشتے بھی کہ اللہ تعالیٰ کلام لے کر آئے، وہ کلام سنتے کچھ، وہ کلام دل میں آنے کے بعد دل میں قسم کا ڈر پیدا ہوا، اب سے جو ہے مجھ پر وحی آئے گی، اس کو مجھے برداشت کرنا بول کے ایک قسم کیفیت پیدا ہوا تھا۔ سمجھ بھی تو اسی کو فرماتے ہیں حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لطیف توجیہ کا حاصل یہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حق وحی کا نزول ہوا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہوا غار حرا میں، اور جب ہجرت کے واسطے نکلے تو راستے میں کیا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ میں چھپے، اس کا نام غار ثور ہے، 2 پہاڑا ہے، غار ثور کا تو جس میں 3 دن قیام کرے ہجرت سے پہلے، ایک غار حرا ہے جس میں وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی۔ تو جب فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سلسلہ کلام ختم ہو گیا، جو سلسلہ بات چیت ختم ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی آیتوں کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، جیسے ہم لوگ کسی بزرگ کی یا کسی عالم کی بات سنیں گے تو آٹومیٹک ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، چاہے فون میں ہو چاہے جلسے میں ہو، ایک دم ہمارا ذہن بدل جاتا نہیں بدل جاتا، آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے، کیا ہے لو بھائی بول کے اچھی نیت کر لیتا ہے۔ ویسے جبرائیل علیہ السلام آپ کو جب قرآن سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اندر کی بدل گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں تشویش و اضطراب سے تعبیر کرتے، ایک دم ایک قسم کا ڈر پیدا ہوا تھا، اور حقیقت میں ایک نفسانی کیفیت تھی جس کا پیش آنا فطری تھا، اس لیے کہ جب نزول وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرا قبا پر ملکوتی صفات نے اثر کیا تو 2 متضاد قوتوں کے درمیان تصادم اور پھر ملکوتی قوت کے غلبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشویش پیدا ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ پہلے سے ہم نبی ایک انسانی کیفیت رکھنے والے تھے، اس کا جب جبرائیل علیہ السلام آئے اس وحی کو لے کر آئے، اب فرشتوں کی صفت بھی اندر آ گئی، اب فرشتوں کی صفت انسانی صفت پر غالب آ گیا، اسی قسم کی ایک عجیب سے پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھے اپنے جان کا خوف ہے اپنی بیوی سے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا نزول وحی کے بعد کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جو وحی نازل ہوا نا اس کے بعد چند سال تک جو ہے وحی آیا نہیں، کیونکہ وہ اندر فٹ ہونے کے واسطے، وہ کیفیت اندر جمنے کے واسطے، آدمی پھر معمول آدمی بننے کے واسطے، کیونکہ انسان بشریت اور ملکیت 2 جہات کے درمیان محصور ہے، پس جس ہستی کی بشریت پر ملکوتی صفات غالب آ کر اس کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتی ہے، تو جس قوت کے ساتھ یہ غلبہ اپنا اثر کرتا ہے، انسان اپنے اندر اسی شدت کے ساتھ بشریت اور ملکیت کا درمیان تصادم اور تزاحم محسوس کرتا ہے۔ شدت تصادم کے سلسلے اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ملکوتی قوت و استعداد کو اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصب نبوت و رسالت کے لیے ضروری ہے۔
حتیٰ کہ اس کی قوت بشرا یعنی قوت بشری و حیوانی قوت ملکوتی کے ہاتھ پوری طرح تابع اور منقیاد ہو جاتی ہے، اور اب وہ ہستی جس کو فیض نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے مطمئن اور تصادم کی کشمکش سے بالاتر ہو کر اس منصب جلیل یعنی نبوت و رسالت کی خدمت کے لیے قابل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا اب تک تو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طرح بولتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اب ایک دم وحی نازل ہوا ہے اور سینے میں وحی اتاری گئی ہے، ان آیتوں کی یاد کر لیے ہے۔ اب جو ہے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک فرشتوں کی صفت پیدا ہو گیا تھا۔ اب پہلے سے انسانی کی صفات ہے، اب فرشتوں کی صفات آ گئی، اب اندر جو ہے وہ صفت آنے کے بعد انسانی صفت کو ختم کر کے فرشتوں کی صفت آنے میں کچھ ٹائم لگا، کچھ وقت لگا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت نازل ہوتے ہیں، اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں۔ اس کا سے کیا ہے؟ تبلیغ سے ہمارے اندر تبدیلی آنا ہے۔ اگر تبلیغ سے تبدیل نہیں آ رہی ہے تو اس تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا سے اپنے ذات کو سامنے رکھ کر دعوت دیں گے، کام کریں گے تو آدمی بدلے گا۔ دوسرے بدلنا ہے، انہوں بدلنا، انہوں بدلنا، اس نیت سے دعوت دے گا، انہوں تو بدل جائیں گے لیکن یہ نہیں بدلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ قسم کے بخار جیسا آ گیا تھا، کب کبھی آ گئی تھی اس وحی کے آنے کے بعد۔ اب جو ہے اندر سے صفات چینج ہو رہے تھے، اندر سے صفات چینج ہو رہے تھے۔ اس کا سے کیا ہے؟ ہمیں بھی یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو صفات ہے، عادتیں، وہ بدلتے رہنا ہے۔ پہلے غصہ آتا تھا، اب جو اس غصے کو پینا ہے، پہلے حسد، جلن آتا تھا، یا جو ہے مال کا حرص، مال کی لالچ پیدا ہوتا تھا، اب وہ سارے کے سارے بدل کر اس کو دین میں لگانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کے واسطے محنت کرنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔